السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ آن لائن قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کے اندر وہ تمام جگہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے اور کہاں پر بلا غنہ پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور آپ کے سامنے نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را ان دو حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، تب آپ نے نون ساکن اور تنوین کو آگے لام اور را میں ملا کر پڑھنا ہے اور بغیر غننے کے پڑھنا ہے۔ جیسے مِن رَبِّکَ مِن لَدُنْہُ، یہاں پہ آپ دیکھیں ہم میم کو آگے لام کے ساتھ ملا رہے ہیں لیکن غنہ نہیں کر رہے۔ اور اگر یہ چار حروف یا نون میم واو ان چار حروف میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن تنوین کے بعد آ جائے، تب آپ نے وہاں پر ادغام کرتے ہوئے غننے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ان یؤتا الہا واحدا عمن، تو ناظرین ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد یا نون میم واو کے چار حروف میں سے کوئی ایک حرف ہے، اس لیے ہم یہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ کر رہے ہیں۔ جیسے ان یؤتا، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گئی ہے تو یہاں پر ہم نے غنہ کیا۔ اسی طرح الہا واحدا، یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد آگے واو ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر ادغام کیا غننے کے ساتھ۔ تو ناظرین، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور آپ کے سامنے نون ساکن تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، تب آپ نے ادغام کرتے ہوئے بلا غنہ پڑھنا ہے۔ ادغام کا مطلب ہے حروف کو آپس میں ملانا۔ یہاں پر آپ نے حروف کو آپس میں ملانا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا۔ اور اگر باقی چار حروف یا نون میم واو ان چار حروف میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے، تب آپ نے ادغام کرنا ہے غننے کے ساتھ۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بآسانی گھر بیٹھے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھ سکیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔